السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے 14 اگست 1947۔ جی ہاں ناظرین کرام، جب ہم اس عنوان کو لفظوں کے موتیوں میں پروتے ہیں تو اسے ہم یوم آزادی کہتے ہیں۔ یوم آزادی یہ لفظ کہنا تو آسان ہے، لیکن جب ہم اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں اس لفظ کی گہرائی میں لاشوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، خون کی بہتی ندیاں نظر آتی ہیں، ایمان کی پختہ دیوار اور حوصلوں کے بلند قلعے نظر آتے ہیں۔ یہ یوم آزادی آج جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، آج جو ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، یہ آزادی ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی۔ اس آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے خون دیا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے جانیں دی ہیں، تبھی جا کر ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی ہے، تبھی ہم اس ملک کے اندر آزادی سے گھوم رہے ہیں، آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں مذہبی آزادی حاصل ہے، یہ آزادی ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی۔ اے وطن تجھ سے عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، تب اسی پہ پھول کھلا کرتے ہیں۔ آج یہ جو ہمیں آزادی حاصل ہوئی ہے، یہ ہمیں اپنے بڑوں کی قربانی کے طفیل حاصل ہوئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی تک، یہ ان بڑوں کی، ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے مسلمان بکھری ہوئی قوم کو ایمان، اتحاد، تنظیم کی ایک لڑی میں پرویا، سب کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ درس دیا کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے جس میں مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہو اور مسلمان آزادی سے اس میں اپنی عبادت کر سکیں، آسانی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں، آسانی سے اسلامی قوانین پر عمل کر سکیں۔ یہ ملک ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، یہ حاصل ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، یہ توحید کے نعرے پر حاصل ہوا ہے، اور تا قیامت اس ملک کے اندر توحید چلتی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر فرقے واریت کو چھوڑ کر، قومیت کو چھوڑ کر ایک قوم بن جائیں اور ایک ملت مسلمان بن جائیں۔ پاکستان ارادہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان ارادہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے۔ رنگ برنگی دنیا میں اس کی یہ پہچان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان زندہ باد۔